بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہے، اب یہ ختم نہیں ہوگا۔ عالم ارواح میں تھا، وہاں سے اللہ رب العزت نے منتقل فرمایا، عالم دنیا میں بھیج دیا، یہاں سے منتقل ہوگا، یہاں سے انتقال کر کے عالم برزخ میں پہنچ جائے گا، وہاں سے انتقال کر کے عالم آخرت میں پہنچ جائے گا۔ اور عالم آخرت کا سب سے پہلا دن جو ہے وہ ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال کا۔ اور ہماری دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 10 20 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ وہ ہماری جماعت کے ہی پنجاب کے قصور کے علاقے میں ایک گاؤں میں، وہاں پر ایک بزرگ آئے میرے پاس، میں خیال 80 90 سال کی غالباً عمر ہو ان کی، کہنے لگے میرے چچا سے ملاقات کر لو۔ اب میں سوچ رہا ہوں ماشاءاللہ ان کی اپنی عمر اتنی ہے تو چچا کی عمر کیا ہوگی؟ پھر گئے وہاں جا کے، میں نے کہا بھائی پردہ کرواؤ، دیہات کا ماحول لگا، نہیں آئیے آئیے آئیے۔ بہرحال جا کے ان سے ملا، وہ لیٹے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا جی آپ کوئی جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں آپ پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ نے اس وقت پوری بات، پرانی بات ہے، پوری بات ذہن میں نہیں کیا کیا بات ہوئی، لیکن میں نے ان سے ترغیب دی اس بات کی کہ آپ لیٹے لیٹے پورا عالم میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، سب ہدایت کے لیے دعا کریں، کم و بیش اللہ معاف فرمائے۔ جب ہم ان سے ملاقات کر کے باہر آئے تو کہنے لگے ان کی عمر 140 سال ہے، 140 سال۔ پھر ایک بات انہوں نے اور کہی، وہ سننے کی ہے، یہ کہا کہ کئی سال سے یہ موت مانگ رہا ہے، اس کو موت نہیں مل رہی۔ بعض دفعہ طول العمر بھی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری اوپر، عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اور میرے دوستوں، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، کسی کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی ایک ساتھی ہمارے مغرب سے پہلے یہاں وضو خانے میں نماز کی تیاری کے لیے وہاں پہنچے، گرے اور پھر ان کو وہاں لے گئے، ابھی کی بات ہے، ابھی مغرب کی نماز سے پہلے ٹبا لے گئے، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نیو کراچی کے ساتھی تھے، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف کی مجھے امید نہیں ہے کہ میں سلام پھیر سکوں یا نہ پھیر سکوں۔ اتنی ناپائیدار زندگی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سبب کائنات ہیں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ کیے جاتے تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ آئیے نہ زمین بنتی نہ آسمان بنتا، دنیا کا نظام ہی نہ ہوتا۔ جو سبب کائنات ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ ایک طرف میں مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، اللہ پاک کا مجھے معاف فرمائے، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف کی امید نہیں ہے کہ سلام پھیر سکوں یا نہ پھیر سکوں۔ اب ایک آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سلام پھیرے گا، پتہ نہیں اس سے پہلے اس کی موت آ جائے۔ ہمارا ایک ساتھی، تبلیغی ساتھی، راولپنڈی میں ہمارا قیام تھا، اس زمانے میں یحییٰ نام تھا، عشاء کی نماز میں اللہ اکبر کر کے نیت باندھی اور گرے اور انتقال ہو گیا۔ اتنی ناپائیدار زندگی۔ میرے دوستو بزرگوں، آج مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کی زندگی میں اور غیر مسلم کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان
جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس کا 4 باتوں پہ یقین آنا ضروری ہے۔ کتنی باتوں پر؟ 4 باتوں پر یقین۔ خالی زبان سے میں کہہ رہا ہوں، میرا اندر ہی چیز داخل ہو جائے دل دماغ میں۔ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، اللہ اپنے کرنے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمارے دل میں یقین آ جائے، ہمارا دماغ اس کو قبول کر لے۔ اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، اللہ اپنے کرنے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا یقین یہ آ جائے کہ تمام کی تمام مخلوق، جو مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، فرشتوں کا نظام، جنات کا نظام، ساری دنیا کے میں کئی نظام وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تمام کی تمام مخلوق جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی، جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر۔ تیسرا یقین اس بات پہ آ جائے کہ اللہ رب العزت نے ہماری اور پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھی ہے۔ کس کے طریقوں میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں کامیابی رکھی ہے۔ اور چوتھا یقین اس بات کا آ جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ جتنے بھی طریقے آج پورے عالم میں رائج ہیں، ان سب میں اللہ رب العزت نے دنیا کی بھی ذلت اور ناکامی رکھی ہے اور آخرت کی بھی ذلت اور ناکامی رکھی ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، یقین بن جاتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر یقین بنا ہوا نہ ہو تو اس کے لیے میرے دوست بزرگوں ایک قدم بھی دین کے مطابق چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ آج جو انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اسکول کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہاں محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی کالج کے شعبے میں تعلق رکھتا ہے، وہاں محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی ہسپتال کے شعبے میں تعلق رکھتا ہے، وہاں محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی ڈرائیوری کی لائن میں محنت میں لگا ہوا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، کوئی دکان کی محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی کارخانے چلانے کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ جو انسان جس شعبے میں محنت میں لگا ہوا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس شعبے کو چلانے کے لیے میں آیا ہوں، دنیا میں میرا آنے کا مقصد زندگی یہی ہے، یہ شعبہ اگر اس شعبے میں اگر میں کامیاب ہو گیا، یعنی شعبہ میرا کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا، اگر شعبے میں ناکامی ہو گئی تو میں ناکام ہو گیا۔ حالانکہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق دنیا کے ایک ذرے کے ساتھ اللہ نے نہیں رکھا۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق دل کا یقین اور بدن سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ رکھا۔ آج پورا عالم میں جتنے بھی اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، چاہے وہ بازاروں میں ٹوٹ رہے ہوں، چاہے دفتروں میں ٹوٹ رہے ہوں، چاہے شادی بیاہوں میں ٹوٹ رہے ہوں، چاہے ہسپتالوں میں ٹوٹ رہے ہوں، چاہے وہ اسکول کالجوں میں ٹوٹ رہے ہوں، یونیورسٹی میں ٹوٹ رہے ہوں، جس شعبے میں بھی، چاہے کارخانوں میں ٹوٹ رہے ہوں، جس شعبے میں بھی جو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس کا وجہ سب کی ایک ہی ہے۔ سب کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ایمان کمزور ہو چکا ہے، یقین کمزور ہو چکا ہے۔ یقین کی کمزوری سے اعمال میں بگاڑ آتا ہے اور یقین کے بننے سے ایمان میں اور اعمال میں ترقی آتی ہے اور اعمال صحیح رخ پر آ جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، روزانہ لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، روزانہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو نہ مر رہے ہوں لوگ۔ اور تمام جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں، 2 راستوں میں سے ایک راستہ ہے، کامیابی یا ناکامی، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، درمیانی ٹنڈی ہے ہی نہیں، یا تو کامیاب یا ناکام۔ کوئی راستہ نہیں دوسرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تیسری بات ارشاد نہیں فرمائی. اب جتنے لوگ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو قبروں میں پہنچ رہے ہیں، یا تو جنت کے باغ میں جا رہے ہیں یا دوزخ کے گڑھے میں پہنچ رہے ہیں. ایک آدمی جنازہ اٹھا کر لے جا رہا ہے، کوئی بھائی کا، کوئی بہن کا، کوئی رشتہ دار کا، کوئی ماں باپ کا، کوئی ماں کا، کوئی باپ کا، کوئی پڑوسی کا، کوئی دوست احباب کا جنازہ لے جا رہا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں اس کو جنت کے باغ میں پہنچانے جا رہا ہوں یا اس کو دوزخ کے گڑھے میں ڈالنے جا رہا ہوں. میرے دوست بزرگوں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اس کے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اس آیت کے ترجمے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے اور کیا تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. قیامت کا 50,000 سنہ 50,000 سال کا دن ہے. تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اب تک آ چکے ہیں وہ قیامت تک آئیں گے، سب وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. اور وہاں پر جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں دی ہیں ان کے متعلق سوال ہوگا. ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں کیا یا ناراض کرنے والے اعمال میں کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو نعمت تمہیں دی گئی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوال کرنے والی اللہ کی ذات ہوگی، جواب دینے والا یہ انسان ہوگا. کسی کو آنکھیں دی ہیں، بہت بڑی بھی نعمت مل گئی. کسی کو کان دیے ہیں، سننے کی نعمت مل گئی. کسی کو زبان دی ہے، بولنے کی نعمت مل گئی. کسی کے ہاتھ پیر صحیح ہیں، چلنا پھرنا پکڑنا سارے کام دنیا کے کرنا سب آسان ہے. تو میرے دوست بزرگوں، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں. کل قیامت کے اس کے متعلق اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے، ان نعمتوں میری چاہت کے مطابق استعمال کر کے آیا ہے یا اپنی چاہت کے مطابق استعمال کر کے آیا ہے؟ اب ہم دیکھیں کون سا گھر ایسا ہے، کون سا بازار ایسا ہے جس میں اللہ کے احکامات نہ ٹوٹ رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ. کون سا اسکول کالج ایسا ہے، کون سا ہسپتال ایسا ہے جس میں اللہ کے احکامات نہ ٹوٹ رہے ہیں؟ کون سا بازار ایسا ہے، کون سا کارخانہ ایسا ہے جس میں اللہ کے احکامات نہ ٹوٹ رہے ہیں؟ ہوں گے انشاءاللہ، ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن اللہ ماشاء اللہ بہت مختصر. ہم سوچیں اس بات کو، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے میری زندگی اس کے مطابق استعمال ہو رہی ہے یا اس کے خلاف ہو رہی ہے؟ کل قیامت والے دن ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی. یہ مارا پھرے گا لوگوں کے پاس، کبھی دوست کے پاس جائے گا، کبھی بھائی کے پاس جائے گا، کبھی باپ کے پاس جائے گا، کبھی بہن کے پاس جائے گا، کبھی رشتہ دار کے پاس جائے گا، کبھی دوست کے پاس جائے گا. ایک نیکی مجھے دے دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے. کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا. پھر آخر میں بہت زیادہ امید لے کر اپنی ماں کے پاس جائے گا، اماں مجھے ایک نیکی چاہیے. ماں کہے گی مجھے میرا نہیں معلوم میرا کیا ہوگا، میں تجھے کہاں سے دے دوں. ماں بھی انکار کر دے گی. وہ ماں جو دنیا کے اندر اس بچے کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، ذرا سا بخار ہو جائے، ذرا کھانسی ہو جائے، ذرا سے کوئی تکلیف ہو جائے تو ماں، بارش ہو جائے جگہ نہیں ہے لیٹنے کی خالی، تو بچے کو تو ایسی جگہ لٹائے گی جہاں پانی نہیں ہے، اپنے آپ اس کی جگہ پہ لیٹ جائے گی پانی کی جگہ پر. ماں اتنی قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے دنیا کے اندر، آخرت میں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں. ایک نیکی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی قیمت کا اندازہ قیامت والے دن ہوگا. ایک نیکی کیا چیز ہے؟ تو میرے دوست بزرگوں، جو زندگی ہماری گزر گئی،
جو زندگی ہماری گزر گئی، کسی کے 20 سال گزر گئے، کسی کے 15 سال گزر گئے، کسی کے 50 سال گزر گئے، کسی کے 60 سال گزر گئے، کسی کے 80 سال گزر گئے، اس میں سے ایک لمحہ ہمیں واپس نہیں مل سکتا. یہ دنیا میں ہے. ایک لمحہ اگر یہ چاہے کہ آج کا دن گزر گیا، آج صبح جو مجھے ملی تھی اس میں سے مجھے 15 منٹ دوبارہ مل جائے، آج کی صبح کے 15 منٹ ناممکن ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، جو زندگی ہماری گزر گئی اس کے سارا حساب کتاب لکھ لیا گیا. کرامن کاتبین، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. کوئی اچھا عمل ہو گیا اس نے لکھ لیا، کوئی برا عمل ہو گیا، دین کے خلاف کوئی عمل ہو گیا، اس نے لکھ لیا. دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ والا اچھائیاں لکھتا ہے، بائیں ہاتھ والا برائیاں لکھتا ہے جو اس نے گناہ کے کام کیے. ابھی ہماری آنکھیں جو اللہ نے نعمت دی ہے، یہ آنکھیں خواہشات کے مطابق دیکھ رہی ہیں، یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. ہاں، کوئی چیز اللہ نے ہمیں بیکار نہیں دی. جو نعمت ملی ہے کل قیامت میں اس کو متعلق پوچھ ہوگی اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا. پوچھنے والی ذات اللہ کی ہوگی، جواب دینے والا یہ انسان میں اور آپ ہوں گے. جو نعمت بھی ملی ہے، کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا اللہ نے، کسی کو جوانی مضبوط دے دی، کسی کو کمزور بنا دیا، کسی کو عمر تھوڑی دے دی، کسی کو زیادہ دے دی، کسی کو بال بچے زیادہ دے دیے، کسی کو کم دے دیے، کسی کو دیے ہی نہیں. یہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، آج ہمیں اس کا استحضار نہیں ہے کہ کل قیامت کے اس متعلق مجھ سے پوچھ ہوگی اور پوچھنے والی اللہ کی ذات ہوگی اور مجھے جواب دینا ہوگا، وہاں میرا کو ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. تو میرے دوستوں بزرگوں، جو وقت ہمارا گزر گیا اس پر تو ہم ندامت اور استغفار کرتے رہیں اللہ سے. اے اللہ، مجھ سے جتنی بھی غلطیاں لفظی جان کے ہوئیں، انجانے میں ہوئیں، مجھے یاد ہیں یا میں بھول گیا، اے اللہ تم اپنے فضل سے مجھے کو معاف فرما دے. اپنے لیے بھی معافی مانگیں، پوری امت کی طرف سے معافی مانگیں، اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ مجھے بھی ہدایت دے، میرے گھر والوں کو بھی ہدایت دے، میرے عزیز قاری کو بھی ہدایت دے، میرے رشتہ داروں کو بھی ہدایت دے، میرے شہر والوں کو بھی ہدایت دے، میرے ملک والوں کو بھی ہدایت دے. پورے عالم میں جتنے انسان جنات آج موجود ہیں اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے کر اللہ دونوں جہانوں کا عذاب سے سب کی حفاظت فرما لے. خالی اپنی فکر نہیں کرنی. ہاں، یہ امت جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم لوگ. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا میں آخری نبی ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور تم آخری نبی ہو، تم آخری امت ہو اور تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. ہم آخری امت ہیں. ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے وہ کام جو انبیاء علیہ الصلوۃ، جس کام کے لیے اللہ رب العزت اس عالم دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام جس کام کے لیے بھیجے جاتے تھے عالم دنیا میں، میرے دوست بزرگوں، وہ کام اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کے ذمہ کر دیا ہے، ختم نبوت کی برکت سے. ہم صرف اپنی تہجد پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، اپنے روزے رکھ لیں، زکاتیں دے دیں، خیراتیں دے دیں
اور اپنے دین پہ پورا عمل کر لیں، 24 گھنٹے کے اعمال ہمارے دین کے مطابق ہو جائیں، تو ہم مطمئن نہ ہوں۔ اللہ نے یہ کام ہمارے ذمہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے چھوٹی سی صورت میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم کھا کر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت، جس نے پورا عالم کو پیدا کیا، پورا عالم کو ذرے ذرے کو جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، بہت بڑا اعزاز۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں، سب خسارے میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ علاوہ ان کے جن میں 4 باتیں ہوں گی وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ الا الذین آمنوا، ایمان لائے، خالی ایمان لائے جان نہیں چھپ گئی، ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری شرط، اور اعمال صالح کرنے والے ہوں۔ اعمال صالح صرف نماز روزہ حج نہیں ہے، معاشرت، معیشت، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، رہن سہن، 24 گھنٹے کی زندگی کے تمام اعمال صالح کرنے والے ہوں۔ وعملوا الصالحات، آگے کیا فرمایا؟ وتواصوا بالحق، تیسری شرط، حق کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں۔ وتواصوا بالحق، تو حق کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں۔ چوتھی شرط کیا فرمایا؟ وتواصوا بالصبر، جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے، دین کا کام کرو گے، لوگوں کے گھروں میں جاؤ گے، ایک کوئی کچھ الفاظ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، وتواصوا بالصبر، اس پر صبر کرنے والے ہوں۔ لڑائی جھگڑا کرنے والے نہ، صبر کریں اس پر۔ تو ہم اپنے محلے میں گشت کر رہے تھے، عمومی گشت، یہ پرانے بات ہے، 20-25 سال پرانی غالباً، بڑے بڑے بنگلے ہیں وہاں پر، بڑے بڑے۔ ایک صاحب اوپر سے دیکھا انہوں نے، ہم نے کہا تشریف لائیں گے، وہ آ گئے نیچے۔ وہ آ کر انہوں نے کہا بھائی ذرا طبیعت میں ذرا غصہ، کہنے لگا آپ مجھے تبلیغ کرنے کیا آئے ہیں؟ وہاں جائیے نا پنجاب میں، وہاں پہ لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، یہاں پہ کس کو آپ ہمیں مسلمان کرنے آئے؟ کیا آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا سنائیں اس نے۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا نا تو میں نے اس سے ایک بات کہی، میں نے ایک بات یہ بتاؤ، یہ ذمہ داری صرف میری ہے یا آپ کی بھی ہے کہ وہاں جا کر مسلمانوں کو سمجھائیں؟ میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے۔ میں نے کہا چلو میں اور آپ دونوں چلتے ہیں، چلیے۔ کہنا آپ مسجد چلے، میں آتا ہوں، آ جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرے دوستوں بزرگوں، جب دعوت کا کام کرے گا یہ مسلمان، تو کچھ چیزیں طبیعت کے خلاف آئیں گی۔ لوگ ایسی ایسی باتیں کہیں گے جو آدمی شاید برداشت کرنا بھی مشکل ہو، لیکن اس میں کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہر امتی کی ہے، صرف مولوی صاحب کی، قاری صاحب کی، حافظ صاحب کی، امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی نہیں ہے۔ صرف جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب اس کی ذمہ داری ہو گئی کہ خود بھی اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے یقین کی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، اور پورے عالم میں جتنے بھی انسان موجود ہیں، مسلمان اور غیر مسلم، سب دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اسلام پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو غیر مسلم میں اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت جو آج دنیا پہ لگ رہی ہے،
سب کی لگ رہی ہے. جو جس شعبے میں محنت پہ لگا ہوا ہے اس کا جان مال وقت دنیا کے شعبوں میں لگ رہی ہے. میرے دوستو بزرگوں، صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے اپنی دنیا کو قربان کیا. صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے اپنی دنیا کو قربان کیا. قربانی آج کے مسلمان بھی دے رہے ہیں، ایسا نہیں دے رہا. آج کے مسلمان دنیا کے لیے دنیا کو قربان کر رہا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عرفات کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں. عرفات میں صحابہ کی تعداد کم و بیش بعض روایتوں میں آتی ہے 1,24,000، بعض روایت میں آتی ہے 2 لاکھ، کم و بیش صحابہ کی تعداد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میں نے تم تک اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پہنچا دیا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. اور پوچھ کس سے رہے؟ صحابہ کرام سے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کی. اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کیا کرے؟ اللہ کو گواہ بنایا کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. پھر کیا فرمایا آگے؟ بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا. اس کے مفہوم عرض کر رہا ہوں. فرمایا ایک بات دین کی آتی ہے دوسروں تک پہنچا دو. یہ نہیں فرمایا پہلے عالم بنو، حافظ صاحب بنو، قاری صاحب بنو، امام صاحب بنو، مؤذن صاحب بنو، اس کے بعد لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا. نا، ایک بات آتی ہے دین کی دوسروں تک پہنچا دو. اب میں خود اپنے متعلق سوچوں، میرے علم میں کتنی دین کی باتیں ہیں اور میں نے وہ باتیں کتنے احباب تک پہنچائی ہیں. کل قیامت میں سوال ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستوں بزرگوں، زندگی بہت قیمتی ہے اور یہ قیمتی کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ہمیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہر مسلمان امتی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، میرے دوست بزرگوں، اس کی ذمہ داری میں یہ کام آ گیا. یہ مانے یا نہ مانے، اس کو کرنا ہوگا. نہیں کرے گا کل قیامت میں پوچھ ہوگی. جس کام کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے آگے مانگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے. صحابہ اکرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی اس کے لیے. تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کہتے ہیں عرفات کے میدان میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک روایت میں غالباً آتا ہے 1,24,000 صحابہ کی تعداد تھی. ایک روایت کے متعلق غالباً 2 لاکھ کے متعلق آتا ہے. کم و بیش جتنی بھی تھی. آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات دین کی آتی ہے دوسروں تک پہنچا دو. صحابہ کی سمجھ میں آ گیا تھا. صحابہ مستقل اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے تھے، جس کی برکت سے، جن کی قربانی کی برکت سے آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ بھی اپنے دنیاوی مشاغل میں ہی لگے رہتے، کھیتی باڑی میں، دکانداری میں، ملازمت میں، اور جو بھی مشاغل تھے اس دور میں، اور دین کے کام کی فکر نہ کرتے، دین کے کام کے لیے نہ نکلتے، تو میرے دوستوں بزرگوں، آج امریکہ میں جو مسلمان ہیں وہ نظر نہیں آتے، افریقہ میں جو مسلمان ہیں وہ نظر نہیں آتے، یہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جو مسلمان ہیں پتہ نہیں کتنے ہوتے کتنے نہ ہوتے، اللہ ہی کے علم میں. یہ سب صحابہ کی قربانیوں کی برکت ہے.
صحابہ نے مقصد زندگی اس کام کو بنا لیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حجاز مقدس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور اس کے مضافات کے علاقہ جو ہے تقریباً کیا فرماتے ہیں؟ تقریباً 10-12 ہزار صحابہ کی قبریں موجود ہیں وہاں پر. کتنی تعداد تھی صحابہ کی؟ کم و بیش 1,24,000، بعض روایت میں 2 لاکھ. قبریں کتنی ہیں وہاں پر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مضافات میں؟ 10 سے 12 ہزار. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 سے 12 ہزار. اور باقی کہاں گئے سارے؟ پوری دنیا میں اللہ کے دین کے لیے گئے ہیں. اور اس زمانے میں گئے، ہوائی جہاز تو دور کی چیز ہے، سائیکل بھی نہیں تھی، پیدل کھچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر اللہ کے دین کو لے کے پوری دنیا میں پہنچایا ہے. عبداللہ درخاصی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا پاکستان ملک کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک بات فرماتے تھے بالتحقیق ایک بات میں کہتا ہوں، بالتحقیق ایک بات میں کہتا ہوں، یہ ٹھٹا کا پرانا قبرستان جو ہے یہاں پر 100 صحابہ کی قبریں موجود ہیں. صحابہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے، مدینہ منورہ کے رہنے والے یہاں پر کیوں آئے تھے؟ اگر وہ بھی وہیں بیٹھے رہتے تو ہم تک اس دین کیسے پہنچتا؟ آج امریکہ میں چلے جاؤ، افریقہ میں چلے جاؤ، جاپان میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، اللہ کے فضل سے، ان صحابہ کی قربانی کی برکت سے آج ہر جگہ آپ کو مسلمان ملے گا. جب تک مسلمان دعوت کام کر رہا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، اس کے لیے قربانی دے رہا تھا، اللہ کے دین کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت جو آج دنیا پہ لگ رہی ہے اللہ کے دین پہ لگانے والا تھا، تو میرے دوستوں بزرگوں اس کی برکت سے اس کی اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹے کے اعمال کے اندر اللہ کے احکامات موجود تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود تھے. اور اس کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے اعمال کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کی شکل صورت کو دیکھ کر، اس کی شادی بیاہوں کو دیکھ کر، اس کی دنیا کے اعمال کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے تھے. غیر مسلم اس کے اعمال کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے. اب ہماری جماعت گئی جاپان. یہ بات ہے سن 88 کی. کتنے سال ہو گئے 88 کو؟ ہاں جی 40 سال. چلے بعد میں صاحب کا کرنا، آپ کو بیٹھے بھی الگ کیوں بتا دوں. اچھا 88 میں جماعت گئی. جب ہم رائے ونڈ میں ہماری جماعت تھی، رائے ونڈ میں جو جماعتیں آتی ہیں باہر ممالک سے کام کر کے تو وہ خطوط وغیرہ وہاں سے بھیجتے بھی ہیں اور وہ اس کے وہ فائل میں لگا لی جاتی ہے. جس ملک میں جماعت جاتی ہے اس ملک کا فائل نکال کے پڑھی جاتی ہے. تو ہم نے فائل وغیرہ ہی پڑھی اور پھر ہم کو بتایا گیا بھائی جاپان میں ٹوکیو جو وہاں کا دارالخلافہ ہے، بڑا شہر، اس میں ایک ابراہیم نام کا طالب علم ہے کالج کا، اس کا نام تھا ابراہیم اوکوبو. وہ اکیلا مسلمان تھا پورے گھرانے میں، تمام عزیز اقارب میں، تمام رشتہ داروں میں اکیلا مسلمان تھا، کالج کا نوجوان. ہمیں اس کا نمبر دیا گیا کہ اس سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنا. ہم جب ایئرپورٹ پہنچ گئے، جماعت ہماری پہنچ گئی، 7 احباب کی جماعت تھی. فون کیا اس کو، اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا آپ ایسا کریں ایئرپورٹ سے نکل کر فلاں نمبر بس میں بیٹھیں اور اس بس میں بیٹھ کر پھر آپ آ کے کیو ہوٹل ہے جاپان میں، ٹوکیو میں بہت بڑا ہوٹل ہے ایک مشہور کیو ہوٹل، کہنا وہاں آ کے آپ اتریں، میں انشاءاللہ وہاں پہنچتا ہوں. تو بڑے لمبے لمبے فاصلے ہیں وہاں پر. بہرحال ہماری جماعت وہاں پہنچی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. وہ جناب ایک لاہور کے ساتھی کو لے کر آیا. 7 آدمیوں کی ہماری جماعت تھی، سامان بھی کافی تھا.
تو فاکس وین کے ساتھ لاہور کے ساتھی جو تھے جن کو لے کے آیا تھا، ان کے پاس بڑی ویگن تھی، بڑی فاکس وین، وہ لے کے آئے. اوپر اس کے وہ لگا ہوتا سامان رکھنے کی جگہ، کیریئر. سامان ہم لوگ یہاں سے زیادہ لے گئے تھے کیونکہ وہاں کے جو ہم نے فائلیں وغیرہ پڑھی، جو معلومات ہوئی کہ بہت مہنگائی ہے، دال یہ بھاؤ ہے، چینی یہ بھاؤ ہے، فلاں چیز یہ بھاؤ ہے، چاول یہ بھاؤ ہے. تو ہم بہت سارا سامان لے کے گئے. ہر ساتھی کی سامان کے ساتھ کافی سامان تھا. جب سامان اس نے اٹھا کے اوپر رکھا نا ویگن کے اوپر، اس ساتھی نے وہ ہنس کے کہنے لگا میں یہ سوچ رہا ہوں اتنا سامان لے کر جہاز اڑا کیسے تھا. اتنا سامان جو آپ لے کے آئے ہو. بہرحال جب جماعتیں جاپان جاتی تھیں، وہ ابراہیم جو اکیلا اپنے خاندان کا مسلمان تھا، وہ جا کے جماعت کے ساتھیوں کو لے جا کر، ایک دو ساتھیوں کو لے جا کر اپنے والد سے ملاقات کراتا تھا. یہ بات جو سنانے کی وہ یہ ہے. جماعت کے ساتھی کو اپنے والد کے بعد لے گیا. والد نے جماعت کے ساتھیوں کی بات سنی. کیا آگے کیا بولے اس کے والد؟ کہنے لگے دیکھو یہ ابراہیم میرا بیٹا، یہ بہترین زندگی گزار رہا ہے. کافر باپ مسلمان بیٹے کی تعریف کر رہا ہے. کہنے لگا نہ یہ شراب پیتا ہے، نہ زنا کرتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ فلاں کام کرتا ہے، نہ یہ کرتا ہے، نہ وہ کرتا ہے. لیکن یہ مجھے لے کے آیا ہے آپ کے پاس، اور میں یہاں پر تاجر ہوں، فلاں بازار میں میری دکان ہے، اور میں جانتا ہوں اس مارکیٹ میں کون سی دکان کس کی ہے. یہ فلاں علاقے کا فلاں ملک کا مسلمان، یہ فلاں ملک کا مسلمان، یہ فلاں ملک کا مسلمان، یہ فلاں ملک کا مسلمان. کہنے لگا اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں مسلمان ہو جاؤں، اس کی شرط یہ ہے یہ جتنے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں میں، جو برائیاں جاپانی لوگوں میں ہیں، شراب کا پینا، زنا کا کرنا، جوا کا کھیلنا اور الٹی سیدھی جو خرافات، یہ سب ان لوگوں میں ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ مسلمانوں کو صحیح کر لو، یہ دین پہ اپنے اسلام پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو میں تیار ہوں اسلام میں داخل ہونے کے لیے. ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ مسلمان ہونے کو تیار نہیں. مسلمانوں میں بدعمالیاں کب پیدا ہوئیں؟ جب سے مسلمان نے دعوت کام کو چھوڑا، دنیا کو مقصد بنایا. جب تک مسلمان دعوت کام میں لگا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں مارا پھر رہا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، اپنے مقام پہ رہتے ہوئے بھی، اپنے سفر میں بھی. میرے دوستوں بزرگوں، اس کی اپنی زندگی ایسی تھی کہ غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو رہی تھی. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ کسی علاقے کا ہو، کسی صوبے کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی شعبے سے اس کا تعلق ہو، وہ میرے دوست بزرگوں وہ اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہو جائے. جو ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے کام دیا ہے، امتی کی حیثیت سے کام ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے دوست بزرگوں اس کام کی ذمہ دار ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہ رہا ہو، چاہے جاپان میں رہ رہا ہو. میں نے عرض کیا صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے دنیا کو قربان کیا. آج کا مسلمان دنیا کے لیے دنیا قربان کر رہا ہے. ہم ملکوں میں گئے، کئی دفعہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ملکوں میں جانا ہوا، جاپان، امریکہ، انگلینڈ، کئی جانا ہوا. میں ایک جگہ گزر رہا تھا، پاکستانی ساتھی وہاں رہنے والا، وہ میرا رہبر، درمیان میں گاڑیاں چل رہی تھی، سڑک کے پار کہنے لگا وہ سامنے دکان نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے کہا وہ ہے. کہنے لگا یہ صاحب ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ لاہور کے رہنے والے ہیں
اور کئی سال ہوگا یہیں پڑھے ہوئے، ان کے بال بچے، بیوی بچے سب، ان کے رشتے دار سب وہیں ہیں، یہ اکیلے یہاں پڑھے ہوئے. میں نے کہا کیوں نہیں جا رہا ہے واپس؟ یہ کہنے لگے کاغذات مکمل نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میں گیا تو جاپان امریکہ واپس نہیں آ سکوں گا. میں نے کہا دیکھو یہ دنیا کے لیے دنیا قربان کر رہا ہے، اب یہ بتائیے اس کے بچوں کو باپ کی شفقت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بیوی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کبھی خبر آتی ہے تیری ماں کا انتقال ہو گیا پاکستان میں، وہ امریکہ میں پڑا ہوا ہے. کبھی پتہ لگا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہندوستان میں، وہ امریکہ میں پڑا ہوا ہے. کبھی خبر آئی تیری بیٹی کا انتقال ہو گیا کراچی میں، تو وہ امریکہ میں پڑا ہوا ہے. اور کبھی خبر آتی ہے اس کا انتقال وہاں پہ ہو گیا، یہاں والے کوئی شریک نہیں ہو سکا اس کے جنازے میں. یہ دنیا کے لیے دنیا قربان ہو رہی ہے. یہ نہیں آ کے مسلمان قربانی نہیں دے رہا، قربانی دے رہا ہے، دنیا کی قربانی دے رہا ہے دنیا کے لیے. صحابہ نے اللہ کی قربانی دی، اللہ کے دین کے لیے دنیا کو قربان کیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کتنی تعداد تھی؟ 1,24,000. قبریں کتنی ہیں؟ 10-12 ہزار. امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک فرماتے ہیں کہ حجاز مقدس میں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مضافات میں صحابہ کی قبریں اگر تلاش کی جائیں تو 10 سے 12 ہزار سے زیادہ نہیں ملیں گی. باقی 1,24,000 یا اس سے کم و بیش صحابہ کہاں چلے گئے؟ پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں بنی ہیں اس دین کی خاطر. آج جس دن کے لیے آج مسلمان کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے وقت موجود ہے اس کے پاس. یہ پتہ لگے گا اس کو موت پر، جب اس کی روح نکل کے جا رہی ہوگی کہ کس چیز کے لیے وقت تھا اور کس چیز کے لیے وقت نہیں ہے تیرے پاس. اس وقت کچھ نہیں کر سکے گا. جن کے لیے یہ مارا پھرتا تھا، صبح اٹھ کے جا کے کولو کو بیل کی طرح رکھتا تھا، شام کو رات کو آتا تھا گھر، وہ اٹھا کے قبر میں ڈال کے آ جائیں گے. اب یہ ہے اس کے اعمال ہے، اپنے اعمال کی گٹھلی کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں. سوچیں ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں، کیا کس کام میں لگے ہوئے ہیں. میری باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دکانداری چھوڑ دیں، کارخانے چھوڑ دیں، مزدوری چھوڑ دیں، ملازمت چھوڑ دیں. نہ، ضرورت زندگی اللہ ہی نے لگائی ہے، جائز طریقوں سے یہ کام کرنے ہیں، لیکن مقصد اس کو نہیں بنانا. مقصد ہمارا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحابہ کا، کہ بھئی پورے عالم کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اس کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت جو دنیا پہ لگ رہا ہے اس میں سے کچھ نکال کر اللہ کے دین پہ لگ جائے. اس کے لیے سب تیار ہیں. میرے دوستوں بزرگوں جو جا چکے ہیں قبروں میں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. کل کا ہمیں نہیں معلوم ہمارا کیا ہونے والا ہے، ہم کب جانے والے ہیں اس دنیا سے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا، آج مغرب کی نماز سے پہلے ساتھی وضو کے لیے آئے وہاں پر ہمارے پاس، وہ جناب والی دیکھا تو پڑھے ہوئے ہیں وہاں پر لمبے، غالباً علی محمد نامدار نیو کراچی کے تھے غالباً. میرے سے اچھی خاصی سلام دعا ان سے. اب میں نے جا کے دیکھا تو میں دیکھ کے میں نے کہا ان کا تو آخری وقت تک رہا ہے. میں نے بس کلمہ شروع کر دیا. بعد میں ساتھیوں سے کہا بھائی ان کو لے جاؤ طبہ میں، لے جاؤ قریب میں ہسپتال میں. وہاں لے گئے تو وہاں سے آ کے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ زندگی ہے انسان کی. کیا معلوم تھا کہ میں شب جمعہ میں جا رہا ہوں، واپسی نہیں ہوگی میری گھر پر. ہمارے یہ ہم میں سے پتہ نہیں کس کا پتہ نہیں کون گھر پہنچے گا نہیں پہنچے گا واپس. تو میرے دوستوں بزرگوں جو ابھی بیٹھے ہم ابھی نیت کریں کہ بقیہ جو زندگی میری رہ گئی ہے انشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا وقت، یہ میرے پاس امانت ہے. یہ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، خود بھی لگاؤں گا اور اپنے محلے میں لوگوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجوں گا. اس کے لیے فرمایا کون کون تیار ہے، کتنے وقت کے لیے تیار ہے؟ کھڑے ہو کے بتائیں، ہاتھ نہیں. ماشاءاللہ جی فرمائیں. ماشاءاللہ صرف ہاتھ نہیں چاہیے، تو پورا جسم چاہیے. ماشاءاللہ فرمائیں. سب سے درخواست ہے اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائے. ماشاءاللہ جیسے آپ نے توجہ سے بات سنی، اسی طرح تشکیل کے دوران سب سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ جو احباب آخر تک جم کر بیٹھیں گے، تشکیلیں ہوں گی، جماعتیں اللہ کے راستے میں جائیں گی، یہ جو بیٹھ کر دعاؤں میں لگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، ذکر میں لگیں گے، ان کو پورا اجر ملے گا انشاءاللہ. جم کر بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ بیٹھ جائیے. اس بیٹھنے کی برکت سے اللہ